کائنات میں سب سے امیر ترین اللہ کے خزانوں کے خازن جو ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی خزانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تقسیم بند ہو جائے گی اور عطا بھی بند ہو جائے گی، آج عطا بھی جاری ہے، تقسیم بھی جاری ہے۔ تشریف لے آئے خزانوں کے مالک، خزانوں کے خازن قاسم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوش ہے۔ بھی غریب کے گھر امام الانبیاء ہیں تو خوشی نہیں ہوگی؟ ان کے تو زمین پر پاؤں نہیں لگتے ہوں گے، عجیب کیفیت ان کی ہوگی، رقت طاری ان پر ہوئی ہوگی اور جسم وجد میں کانپ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تو آپ نے گھر میں خوشبو پائی، فرمایا ابو رافع خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کسی نے ہدیے میں بکری دی تھی، بکری میں پکا رہا ہوں۔ سنیں میرے دوستو، توجہ فرمائیں، دھیان کریں میری طرف بات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، بعد خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ اس کے گھر گئے، خوشبو پائی، فرمایا ابو رافع کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا حضور کھانا پکا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا بتاؤ کھانا پک گیا؟ جی حضور دیکھتا ہوں میں۔ دیکھا تو ہنڈیاں تیار تھی۔ مجھے آپ بتائیں، کبھی ہم اپنے بہن بھائی گھر جائیں، کبھی ہم نے پوچھا کیا پکا رہے ہو؟ کبھی بتائیں، کبھی اپنے بہن بھائی کو جا کر گھر پوچھا کیا پکایا، یا اپنے خادم کے گھر جا کے پوچھا کیا پکایا؟ یہ پوچھنا بھی اخلاق ہے، پوچھنا بھی اخلاق ہے، یہ آپ کے خلق عظیم کا ایک نشان، ایک نمونہ ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا دیکھو گوشت پکا ہے کہ نہیں پکا؟ تو وہ گوشت پک چکا تھا۔ پوچھا عرض کیا حضور آپ کون سا ٹکڑا پسند فرمائیں گے؟ فرمایا دستی کا ٹکڑا لے آؤ۔ وہ اگلے بازو ہوتے ہیں، اس کو دستی کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بکری تھی، اتنا سا دستی کا ٹکڑا تھا، وہ ڈوئی سے نکالا اور آپ کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، فرمایا ابو رافع ایک اور ٹکڑا لے آؤ، ایک دستی اور لے آؤ۔ ڈوئی سے دوسری دستی بھی نکالی، وہ بھی اپنے تناول فرما لی۔ فرمایا ابو رافع ایک اور دستی لے آؤ۔ عرض کیا حضور دستیاں دو ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے تو چپ رہتا، میں دستیاں منگواتا رہتا، نکلتی چلی آتی۔ جاری ہے، یہ خلق ہے، یہ آپ کا خلق ہے۔ یہ صرف تلاوت کے لیے آیت نہیں اتری، یا نمازیں پڑھانے کے لیے صرف نہیں اتری، اس کا نمونہ بھی ہمیں بننا ہے، نمونہ بھی بننا ہے۔ کبھی غریب بہن بھائی کی دعوت کو ٹھکرانا چاہیے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی فرماتے تھے، غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے، جنازوں میں جاتے تھے، اور گھر کے کام بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ گھر کے کام کرنا بھی خلق عظیم ہے۔ اپنا بٹن مبارک خود لگا لیتے تھے، یہ بھی خلق عظیم کا ایک حصہ ہے۔ اپنی قمیض مبارک کو ٹانک لیتے تھے، یہ بھی خلق عظیم کا حصہ ہے۔ اپنے پبوش مبارک کو گرہ لگا لیتے، یہ بھی خلق عظیم کا حصہ ہے، یہ بھی خلق میں آتا ہے۔ اور فرماتی ہیں جب آپ گھر میں کام کاج کر رہے ہوتے تھے اور ادھر اذان کی آواز آتی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے، یہ بھی خلق عظیم کا حصہ ہے۔ یہ نہیں فرماتے تھے کوئی نہیں پڑھ لیں گے نماز، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں بڑا ٹائم ہے پڑھ لیں گے نماز۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہو کہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہو تو صحابہ نے عرض کیا حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوئی نہیں پڑھ لیں گے نماز۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔
پوری تاریخ میں ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے فرمایا کہ پڑھ لیں گے نماز. نہیں، پڑھے نماز، آؤ پڑھے نماز. آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ پڑھ لیں گے نماز. ہم کہتے ہیں پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم ہے. آپ کبھی نہیں فرماتے تھے. فرمایا نہیں، ٹائم ہو گیا، پڑھے نماز. یہ بھی خلق عظیم ہے. بردباری یہ بھی خلق عظیم کی وصف میں سے ہے. برداشت کرنا، معاف کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، بد خلق کا خوش خلقی سے جواب دینا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، تانا زنی نہ کرنا، الزام تراشی نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، یہ سب خلق عظیم ہے. اس لیے رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا لوگو تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہر شخص کے لیے نمونہ ہے. آقا کے لیے بھی نمونہ ہے، بندے کے لیے بھی نمونہ ہے، والدین کے لیے بھی نمونہ ہے، اولاد کے لیے بھی نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے. ایک خاتون عصمت و عظمت کا پیکر، شرافت کا پیکر، باحیا باوقار عظمت والی خاتون تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر زمین پر بچھا دی. وہ نورانی چادر مبارک ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر پر اوڑھی ہوئی تھی. صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، کپڑے بھیگ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے تو کپڑے بالکل سوکھے ہیں. عرض کیا حضور بارش نہیں ہو رہی؟ میرے کپڑے تو گیلے ہو گئے، آپ کے کپڑے سوکھے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بارش تو نہیں ہو رہی. تو عرض کیا حضور میرے اوپر تو بارش ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا اے مومنوں کی ماں سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے آپ کی چادر اوڑھ رکھی ہے. فرمایا ذرا اس کو اتارو تو صحیح. جب اتارا تو بارش کوئی نہیں تھی. فرمایا اس چادر پر رحمت کی بارش اتر رہی تھی. یہ چادر مبارک جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء کو پہنچی، بڑا احترام اور تقدس کا خیال رکھتی تھی. اور جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ کیا کرتی کہ وہ چادر مبارک پانی میں ڈبو دیتی اور فرماتی جاؤ پانی بیمار کو پلا دو. جو ہی پانی پیتا شفا یاب ہو جاتا. وہ نورانی چادر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بچھائی. وہ خاتون اس پر بیٹھی، آپ نے بڑی محبت سے شفقت سے کلام فرمایا، پھر بڑی رحمت سے رخصت فرمایا. صحابہ کرام میں آپس میں گفتگو، یار یہ کون خاتون تھی اتنا اعزاز بخشا ان کو، اتنی شفقت فرمائی ہے. تو جو صحابی جانتے تھے نا انہوں نے کہا یہ حلیمہ سعدیہ تھی. حلیمہ سعدیہ تھی جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا. تو دودھ پلانے والی ماں کو یہ اعزاز بخشا تو جس نے جنم دیا ہے اس کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا چاہیے، اس کو غصے سے دیکھنا چاہیے، اسے تلخ کلامی کرنی چاہیے، اس کو دھکے دینے چاہیے، اس کو گھر سے نکالنا چاہیے. سنے خواتین اوپر اور سنے بچے زمین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت خواتین پر کیا احسان ہوا. یہ زندہ دفن ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر تاج شفاعت رکھ دیا.